बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत और जो पीडीएम है, पीडीएम की जानिब से इनकी आप जानते हैं कि लड़ाई भी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और उस लड़ाई में जो मुनहरिफ अरकान थे, जो लोटे थे, वो अब आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद मुनहरिफ हो गया था, ये 19 मेंबरान हैं। उसमें एक लोटों का सरबराह जो इस वक्त अपोजिशन लीडर बन के बैठा है, एक चेयरमैन जो बन के बैठा है, और वो भी एक अहम कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ये वो लोग हैं जो सारे लोटे थे और लोटों के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इतनी अहम जजमेंट आने के बाद भी ये पार्लियामेंट में बैठे और अब एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे हैं। और इनमें जो, क्योंकि इनका अपने मफादात के लिए ये आए थे और अपने मफादात के लिए ही इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो एक तमाशा लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान, जिसने 8 हलकों के इलेक्शन में से 7 इलेक्शन जीत के दिखाए हैं, उस इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए एक नई कानून साजी के लिए बिल पेश किया गया है कि एक जो मेंबर है नेशनल असम्बली का या एक जो उम्मीदवार है वो मैक्सिमम 2 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोई और लीडर ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान की तरह इतना दलेराना फैसला ले और एक से ज़ायद जगहों पर इलेक्शन लड़े। इमरान खान ने 2018 में 5 जो नशिस्तों पर वो इलेक्शन लड़े थे और 5 के 5 जीते थे। और वहीं पे इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में 2022 में 8 में से 7 सीटें जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब उसका रास्ता बंद करने के लिए इनकी जानिब से जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के खिलाफ, और आप बिलावल जरदारी और जरदारी माफिया की आप इनके काम देखें कि इन्होंने आज ही काबीना से एक बिल मंजूर करवा के अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को एक मरासला जारी किया गया है। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से साबिक डायरेक्टर उनको उनकी बरीयत की जो उनकी जो अपीलें थी, अपील मुस्तरद की गई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, और ये जरदारी माफिया के ख़ास लोग हैं। और अल्टीमेटली सिंध हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ एक अच्छा फैसला दिया। पिछले कुछ दिनों से सिंध हाई कोर्ट के फैसले बड़े अच्छे आ रहे हैं। और ये साबिक डायरेक्टर है HR नेशनल बैंक, उनकी बरीयत के खिलाफ जो नैब की अपील थी उसको मुस्तरद किया गया है। ये बेसिकली जो मामला, मैं इसकी डिटेल्स आपको मैं बताना चाहूँगा। ये बांग्लादेश में नेशनल बैंक बांग्लादेश ब्रांच में $185 मिलियन करप्शन रेफरेंस में साबिक डायरेक्टर HR नेशनल बैंक कौसर इकबाल की बरीयत के खिलाफ जो नैब की अपील थी उसको मुस्तरद किया गया। जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की है, जिसमें अदालत ने नैब के मुलजिम के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर देखते भी नहीं कि अपील बनती भी है या नहीं है। नैब के मुताबिक मुलजमान ने कौमी खजाने को $185 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 18 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है। रेफरेंस में साबिक सदर नेशनल बैंक अली रजा समेत 16 मुलजमान को नामजद किया गया था। अली रजा और साबिक सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जुबैर अहमद रेफरेंस में जमानत हासिल की थी। रेफरेंस में कुछ जो मफरूर मुलजमान भी थे, काजी निज़ाम और दीगर इसमें शामिल थे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इनके खिलाफ इल्ज़ाम था। और जो एहतसाब अदालत है, एहतसाब अदालत की जानिब से इनको बरी कर दिया गया था। उस बरीयत के खिलाफ नैब ने अपीलें दायर की थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें डिटेल्स सामने आ गई थी कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारा मामला किया है और रियासत और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने ऐसी वारदात डाली है कि जिसका कोई सबूत नहीं छोड़ा गया और अदम सबूतों की बुनियाद पर ये नैब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो नैब अदालत में सबूत जमा करवाए, वहाँ पर उन्होंने सबूत जमा नहीं करवाए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नैब की मिली भगत थी और नैब ने मिली भगत करके पहले उनको एहतसाब अदालत से छुड़वाया और उनको बरी करवाया और फिर कमज़ोर एक अपील तैयार की, जिसके बारे में अदालत ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे अपीलें आप दायर करते हैं। और उनको वहाँ भी रिस्पॉन्स मिल गया और वहाँ भी उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریاست کو جو 18 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے، کیا اصل ملزمان تک نیب پہنچا ہے؟ نیب کی اس وقت حالت یہ ہے کہ مریم نواز کی بریت کے خلاف ابھی تک انہوں نے کسی عدالت میں یہ گئے ہی نہیں ہے، انہوں نے اپیل تک دائر نہیں کی۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف کی بریت کے خلاف کہیں اپیل دائر نہیں کی، جو فوجداری اپیل ہے 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اور انہوں نے کہیں بھی اپیل دائر نہیں کی۔ تو یہ جو نظام ہے وہ یہ بتاتا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے پاس کوئی اور، میں نے اچھا فیصلہ اس وجہ سے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے تو میرٹ کے اوپر کیا ہے، لیکن چونکہ جو تفتیش کرنے والا ادارہ نیب ہے وہ جب کوئی کام ہی نہ کرے، وہ کوئی ایویڈنس ہی نہ کلیکٹ کرے، وہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہ لائے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کے پاس جب کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور آپ نے کوئی ثبوت یا مٹا دیے ہیں یا جان بوجھ کے چھپا لیے ہیں اور آپ مل گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ خالی اپیلیں دائر کر کے سوائے عدالتوں کے ٹائم کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہی اس اپیل میں ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو معاملہ ہے حیدرآباد اور کراچی میں انتخابات کے حوالے سے، اس پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، جس میں الیکشن کمشنر سندھ کو طلب کیا گیا ہے، آئی جی سندھ کو طلب کیا گیا اور چیف سیکرٹری سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا 14 نومبر کو یہ پیش ہوں اور عدالت کو بتائیں کہ یہ کب کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشنز کروائیں گے۔ ابھی عدالت فیصلہ ہی جاری کر رہی تھی کہ زرداری مافیا نے اپنا کام کر دکھایا، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان فرما رہی ہے کہ جو قانون سازی کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے یا اسمبلی کا کام ہے، ہم ان کے کام میں کیسے انٹرفیئر کریں، ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سندھ ہائی کورٹ نے بلایا ہے الیکشن کمشنر کو اور چیف سیکرٹری کو، دوسری طرف الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کروائیں، اور ایک دن میں قانون سازی کر کے انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے۔ اور یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بھی کیا نیب کے قانون میں ترمیم کی طرح جو درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے اسی طرح اس معاملے کو لٹکاتی ہے یا کوئی بڑا فیصلہ دیتی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں ملنے والے اختیارات کا استعمال کیا ہے۔ ان اختیارات کے تحت جو کابینہ ہے، جو صوبائی کابینہ ہے، وہ چینج کر سکتی ہے، رد و بدل کر سکتی ہے۔ انہوں نے قانون میں لکھ دیا کہ یہ صوبائی کابینہ کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہے تو صرف کابینہ ہی کر دے گی، کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو شق نمبر 34 ہے بلدیاتی ایکٹ کی، اس میں جو تبدیلی کر کے 120 دن میں الیکشن ہر صورت کرانے کی جو پابندی تھی اس کو ختم کر کے لامحدود کر دیا کہ چاہیں تو وہ 120 سال ہی الیکشن نہ کروائیں، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ تبدیلی کے بعد انتخابات 90 دن یا غیر معینہ مدت تک بھی نہیں کرائے جا سکیں گے۔ محکمہ بلدیات نے صوبائی الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا اور کہا ہے کہ جس شک کی بنیاد پر آپ ہمارے خلاف کارروائی کر رہے تھے اور آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہر حال میں الیکشن کروائیں، اس کا ہم نے شک ہی ختم کر دی ہے، ہم نے وہ 120 دن والا تماشے ختم کر دیا۔ اب ہم غیر معینہ مدت تک جب تک چاہیں ہم نہیں کریں گے، ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اور آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ نظام ہے۔ چیف جسٹس صاحب یہ اس طریقے سے قانون میں تبدیلیاں لاتے ہیں، قانون میں امینڈمنٹس کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں اس میں انٹرفیئر کریں؟ پھر ٹھیک ہے، جو چلتا ہے پھر وہ نظام ہے، چلتا رہنے دیں۔ اب یہ خط ان کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ 14 نومبر کو جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہیں جنہوں نے اس دن بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے وہ کیا کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان اور فواد چودھری اور ان کے ساتھ جو اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا، اس توہین الیکشن کمیشن کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شو کاز نوٹس معطل کر دیے تھے۔ اس شو کاز معطلی کو چیلنج کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ کہا تھا کہ جو انٹرم آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ درست نہیں ہے، اور اس انٹرم آرڈر کو ختم کیا جائے، اور عمران خان اور باقیوں کے خلاف جو ان کے شو کاز نوٹس کالعدم قرار دیے گئے ہیں یا معطل کیے گئے ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم ان کے ساتھ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو بڑا کلیئر تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، انٹرم آرڈر کو چیلنج کیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان 15 نومبر کو 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر، اور الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس پر، اور اطہر من اللہ صاحب وہ جج ہیں جو خود یہ کئی بار فیصلے دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ جانبدار رہ کر کام نہ کریں بلکہ غیر جانبدار ہو کے کام کریں۔
اب دیکھتے ہیں کہ 15 نومبر کو الیکشن کمیشن کی درخواست پر کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے، اور قانون سازی یہ کی گئی ہے کہ اب اور یہ بل پیش کیا گیا ہے، اور اس بل کو پھر اسپیکر نے متعلقہ جو اس میں جو متعلقہ اتھارٹی ہے اس کے پاس بھجوا دیا ہے۔ اور اس میں اب کیا ہوگا کہ جی اگر کوئی شخص الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ میکسیمم 2 سیٹوں پر الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، 2 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ اور اس کو جو بل ہے اس کو بھجوا دیا گیا ہے کہ آپ جائیں متعلقہ کمیٹی میں، اور کمیٹی میں آپ وہ بل دوبارہ سے اس کے اوپر، اور یہ 2-4 دنوں میں انہوں نے کر دینا۔ یہ نہیں چاہتے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان کے پاس یہ حق ہو، کیونکہ آئین پاکستان خاموش ہے، جہاں خاموشی ہے تو وہاں یہ قانون کا سہارا لے کر سمپل میجورٹی سے چاہتے ہیں کہ یہ ہم قانون سازی کر دیں۔ لیکن ایک بات ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آئین نے پابندی نہیں لگائی تو یہ اس طرح سمپل قانون سازی کے ساتھ پابندی نہیں لگا سکتے، اور یہ معاملہ ان کا اب اڑنا کیسے ہے جب پہلے ہماری عدالتیں نے نیب قانون اور ECL کے قانون پتہ ہے کہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر کیا ہے، اس پر لی تو لال سے کام لیا جا رہا ہے، تو ایسے قوانین کو کون اٹھا کے پھینکے گا؟ بہرحال عمران خان نے 2/3 میجورٹی لینے ہی لینی ہے۔ آپ بھلے کوئی قانون سازی کر لیں، آپ بھلے عمران خان پر باقاعدہ قانون بنا دیں کہ عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، پھر بھی عمران خان وزیر اعظم بنے گا۔ اور جو منحرف لوٹے تھے پہلے ان کی جانب سے جس کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا تھا، جو غلام حسین اندیڑ تھے، اس کے اختلافات شروع ہو گئے، اور اختلافات کے بعد اب جو ان کی طرف سے اپوزیشن، جو اس وقت امپورٹڈ اپوزیشن ہے، جو PTI کے لوٹے ہیں، انہوں نے افضل خان ڈھانڈلہ کو پارلیمانی کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا ہے، اور وہ اب فیصلے کرے گا۔ PTI لوٹوں کے جو پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ بنا دیا گیا ہے افضل خان کو، اور جو پہلے دیڑ تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی جو لڑائی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ادھر ہیں، یہ ایک دوسرے کا ساری پھاڑیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ اپنے حلقوں میں الیکشن لڑنے جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔